بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا عنوان ہے گزشتہ موضوع میں جو موضوع تھا اسباب اختلاف الفقہاء کی کیا ہم نے موضوع رکھا تھا؟ اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیۃ علی اختلاف الفقہاء، اصولی قواعد میں اختلاف کا فقہاء کے اختلافات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج کا موضوع ہے الزیادۃ علی النص، نص پر کچھ الفاظ کا اضافہ۔ نص سے مراد وہ بنیادی نص ہے جو قرآن کریم یا سنت میں ہے۔ قرآن کریم یا سنت میں بسا اوقات ایک بنیادی نص یا ایک ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، اور دوسری نص میں ہمیں اس بنیادی دلیل پر مزید اضافے مل جاتے ہیں۔ ان اضافی الفاظ کو کیا نام دیں؟ اسے آپ کہیے نص پر اضافہ۔ اور زیادہ کا مفہوم مطلب صرف اضافہ ہی کیا کریں، نص پر زیادتی نہیں۔ زیادتی کا لفظ ہمارے عرف اور لغت میں بہتر نہیں استعمال اس کا، جو کہے نص پر اضافہ۔ تو نص پر اضافے کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت الزیادۃ بجملۃ مستقلہ، مستقل جملہ کے ساتھ نص پر اضافہ ہو، یا زیادۃ مستقل ہے۔ اب اس کے آگے دو صورتیں ہیں مزید۔ پہلی صورت یہ الزیادۃ، یا کہو زیادۃ مستقلۃ من غیر جنس الالفاظ الاول، یا من غیر جنس النص الاول۔ مستقل الفاظ ہوں لیکن ان کا تعلق نص کی پہلے جنس یا پہلے حکم سے نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے قرآن کریم میں حکم ہے اقیم الصلاۃ کا، اور دوسرا جملہ ہے وآتوا الزکاۃ۔ ایک نص کے ساتھ دوسرا جملہ جڑا ہوا ہے، اور دونوں کی جنس مستقل ہے، الگ الگ ہے۔ اس کی جنس اور ہے اور اس کی جنس اور ہے۔ تو آتوا الزکاۃ یا اقیم الصلاۃ پر اضافہ نہیں، دونوں کا حکم اپنا اپنا ہے، دونوں کا حکم اپنا اپنا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کی جنس سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم اس کا حکم تسلیم نہ کریں، اس کا اپنا مستقل حکم ہے، اس کا اپنا مستقل حکم ہے۔ یا آپ یوں کہو کہ قرآن میں ایک مقام پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکثر آتا ہے، اور ایک جگہ پر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ اکثر تو ایسے آتا ہے تو یہ کیوں آ گیا، تو یہ مستقل جملہ ہے ایک، اس کا اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ سے تعلق نہیں، اس کی جنس، اس کے حکم کی نوعیت اور جنس مستقل ہے۔ تو جب ایک جملے کے بعد مستقل دوسرا جملہ آئے اور وہ پہلے حکم کی جنس سے نہ ہو، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حکم مستقل ہوتا ہے۔ جیسے احادیث میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بعض احادیث وہ مختصر ملتی ہیں، اور بعض جگہ پر وہ احادیث طوالت کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو اگر طوالت پر مبنی احادیث میں کئی جملے ہوں اور ان کا حکم پہلے جملوں سے مستقل ہو، اس کی جنس سے نہ ہو، تو ہر ایک کا حکم بذات ہی ثابت ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری قسم ہے، اسی میں دوسری صورت ہے زیادۃ مستقلۃ من جنس النص الاول۔
زیادہ یعنی اضافہ مستقل ہے اور پہلی نس کی جنس سے ہے، اسی کی جنس سے اضافہ اسی کی جنس کا، لیکن ہے مستقل، اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے، اس کے جملے کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہے اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم، فلیغسلہ 7 مرات۔ حدیث اکثر ان الفاظ سے ہے، اور بعض روات اس میں اضافہ کرتے ہیں اسی حدیث کے الفاظ میں فلیرکھہ، یہاں پر فلیرکھہ ولیغسلہ۔ کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ مار دے، عام الفاظ حدیث کے ہیں فلیغسلہ 7 مرات، اور ایک روایت کے لفظ ہے فلیرکھہ، اس کو بہا دے، اس کو بہا دے جو کچھ برتن میں، پھر اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اب فلیرکھہ کے الفاظ اسی نس کی جنس سے ہیں، لیکن جملہ مستقل ہے، جملہ مستقل ہے۔ تو یہاں پر بھی فقہا کا راجح قول یہی ہے، کچھ معمولی سے اختلاف ہے کہ جب مستقل جملہ ہو اور اسی نس کی جنس سے ہو اور اس میں نس کی مخالفت نہ ہو تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، جب اسی کی جنس سے ہو اور نس کی مخالفت نہ ہو۔ مستقل جملہ ہو تو اس کو اسی کے پہلو میں قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ برتن دھونے کے لوازمات میں سے کیا ہے، اس کو بہانا، پہلے بہائیں گے پھر ہی برتن دھوئیں گے، تو برتن دھونا اس کے لوازمات میں سے جو چیز اس میں اس کو بہا دی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اس میں اس کو کسی اور برتن میں ڈیل کے رکھ دو اور استعمال کرو اور برتن کو دھو لو۔ جب برتن کو دھونے کا اتنی شدت سے حکم ہے تو چیز کیسے استعمال ہو سکتی ہے؟ تو فلیرکھہ کا اضافہ، یہ اس میں اس نس کی مخالفت نہیں ہے اور جملہ بھی مستقل ہے۔ تیسری صورت دیکھیے، ہاں اب ہم نے پہلی صورت کی 2 قسمیں بنائی تھی، ازیاد جملہ مستقلہ کی، کہ جو مستقل جملہ ہے وہ یا تو پہلی نس کی جنس سے ہوگا نہیں ہوگا یا اس کی نس کی جنس سے ہوگا، ہر 2 صورتوں میں اس مستقل کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اس کی الزیادۃ علی النص غیر مستقلہ من النص الاول، کہ نص پر اضافہ ہو اور وہ اضافہ مستقل نہ ہو بلکہ پہلی نص کا حصہ ہو، وہ مستقل نہ ہو بلکہ پہلی نص کا ہی حصہ ہو۔ اور یہ اضافہ ہوتا ہے من زیادتی شرط او قید او صفت، کہ نص کے الفاظ میں ایک نص کسی قید، شرط یا صفت سے خالی ہوتی ہے اور دوسری نص میں وہی حکم کسی قید یا نص یا شرط کے ساتھ آ جاتا ہے، جملہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ کوئی قید، نص یا شرط وغیرہ آ جاتی ہے۔ جیسے اسی حدیث کے بعد الفاظ میں ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اولاہن بالتراب کی قید ہے بعد کہ جب کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ اب اولاہن بالتراب میں پہلے نص کی واضح مخالفت نہیں، بس ایک قید کا اضافہ ہے، یہ کہہ لو کہ ایک صفت یا شرط کا اضافہ ہے، بس اس میں وہ مخالفت نہیں ہے کہ جن کو دونوں کو جمع نہ کیا جا سکتا، سمجھے؟ اب جب نص پر اضافہ ہمیں ایسا ملے جو پہلی نص کی جنس سے ہی ہو
لیکن وہ اس اضافے میں واضح مخالفت نہ ہو، بلکہ وہ اضافے کی صورت کیا ہے کہ وہ پہلی نص کے جملے کا حصہ ہے اور اس میں کچھ شرط یا کوئی قید اضافی آ گئی، اس سے زائد کچھ نہیں، تو اس کو کیا نام دیں؟ اس کی آپ دوسری مثال مزید سمجھیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دوسری مثال ایسے زیادہ تقریبی، تقریب کیا معنی تقریب کا؟ فی جلد الزانی البکر، جلاوطنی کا اضافہ ہے بعض نصوص میں زانی بکر کی سزا پر۔ قرآن کریم میں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، وہاں پر تقریب کا ذکر نہیں، احادیث میں تقریب کا ذکر ہے۔ آپ اس اضافے کو کیا نام دیں؟ تقریب کو۔ تو یہاں پہ نص میں اضافے کی صورتیں سمجھنے کے بعد جو ہمارا عنوان ہے اصل وہ یہ سامنے آیا، الزیادۃ علی النص نسخ ام لا۔ نص پر اضافے کو پہلی نص کا نسخ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اور بھائی یہ عنوان میں نے بنایا ہے صورتیں واضح کرنے کے بعد، اس عنوان کی صورت میں یہ فقہا کا اختلاف سامنے آتا ہے کہ نص پر اضافے کو کیا نام دیں۔ یہ تیسری صورت میں جو نص پر اضافہ کیا گیا نا، پھر دوسری صورت میں کہہ لیں جو نص پر اضافہ کیا گیا کہ اضافہ غیر مستقل ہے پہلی نص سے، غیر مستقل ہے، اور غیر مستقل اس اعتبار سے کہ اس میں کچھ صفت یا شرط یا کچھ قید کا اضافہ ہے، تو اس شرط یا قید کو ہم پہلی نص کی مخالفت کہیں گے اور پہلی نص کی مخالفت کہتے ہوئے اس کو نسخ کا نام دیں گے کہ نہیں؟ سمجھے؟ عنوان یہ ہے۔ دوبارہ سمجھ آپ عنوان کو، اور واضح الفاظ سے میں لکھ دیتا ہوں، هل تعتبر الزیادۃ علی النص نسخ ام لا۔ نص پر اضافہ جو شرط یا قید کے اضافے کی صورت میں سامنے آیا ہے اس کو نسخ کے طور پر معتبر جانیں گے یا نہیں؟ اس کو نسخ کے مخالف قرار دیتے ہوئے نسخ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس میں دو رائے ہیں۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ ان هذا لیست فیہ مخالفۃ للنص الاول ولا یسمى نسخا بل یعمل به مع النص الاول، کہ اس اضافے کو مخالفت نہیں کہیں گے، مخالفت بنتی ہی نہیں، اس کو مخالفت نہیں کہیں گے، اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ نص اول کے ساتھ یہ قابل عمل ہوگا۔ تو تقریب کی سزا، جلاوطنی کی سزا وہ جلد کے پہلو میں مستقل ایک سزا ہے، اس کو نسخ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف ہے مذہب الاحناف، ان کا کہنا ہے الزیادۃ علی النسخ، الزیادۃ علی النسخ بشرط او قید او صفت او حکم آخر یسمى نسخا للنص الاول۔ پہلی نص پر اگر کچھ اضافہ آتا ہے دوسرے مقام پر کسی شرط قید یا صفت یا حکم اضافی کی صورت میں،
تو ہم دوسری نس کو پہلے کی ناسخ مانیں گے۔ اب یہاں پھر وہ بات چھڑ جائے گی کہ یہ ناسخ ہونے کے بننے کے لائق ہے کہ نہیں۔ اب قرآن کریم کے اوپر اضافہ اگر خبر واحد کرے گی تو یہ اضافہ قابل قبول نہیں، یہ نسخ قابل قبول نہیں۔ نسخ بہت بڑا نام ہے ایک، قرآن کریم کے حکم کو خبر واحد کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کو سیدھا کر ذرا، سیدھا کے بیٹھ۔ تو اب یہاں پہ وہی بحث چھٹ جاتی ہے جو آپ نے تخصیص العام میں پڑھی یا تقیید المطلق میں پڑھی۔ وہاں پر بھی یہ تھا کہ جو مقید ہو یا مخصص ہو وہ فی قوت العام اور فی قوت المطلق میں ہونا چاہیے، اور یہاں بھی جو اضافہ ہے وہ پہلی نص کی قوت میں ہو، اس لیے وہ قرآن کریم کی نص پر یا متواتر پر خبر واحد سے اضافے کو جائز نہیں سمجھتے۔ کہتے خبر واحد کا اضافہ وہ نسخ ہے قرآن کریم کا، اور قرآن کریم کا نسخ خبر واحد کیسے کر سکتی ہے؟ اب اس کو نسخ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم نے ایک حکم صادر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم حکم دے کر فارغ ہو چکا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا فجر کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو قرآن کریم نے اس حکم کو پوری طرح بیان کر دیا۔ اب اس پر کسی بھی اضافے کا کوئی جواز نہیں۔ اب اس پر بھی اضافہ کریں کہ وہ آپ پچھلے حکم کی تنسیخ کر رہے ہیں کہ وہ حکم پورا نہیں ہوا، اس کی تنسیخ کر کے آپ نیا حکم اس پر نافذ کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، لغوی طور پر بھی اصولی طور پر بھی، جو احناف نے کی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پہلے حکم کو ختم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ نسخ ہوتا ہے۔ جب اس حکم کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اسی کی تبیین ہوئی ہے، اسی کو واضح صورت میں کہا گیا یا اس کے پہلو میں ایک اور حکم صادر کیا گیا، تو اس میں نسخ کیسا؟ نسخ ہے کہ پہلے حکم کو مٹا کر نیا حکم لایا جائے۔ نسخ الازالۃ والنقل کو کہتے ہیں، اس میں پہلے حکم زائل نہیں کیا گیا۔ تو یوں ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، جب قرآن ایک حکم دے کر فارغ ہو چکا ہے، مراد اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اضافہ کرو گے تو قرآن کریم کے حکم میں ترمیم ہو جائے گی، اور یہ ترمیم خبر واحد نہیں کر سکتی قرآن حکم کی۔ اس لیے قرآن کریم میں جو احکام ثابت ہیں وہ محکم ہیں، وہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے، اور اخبار احاد ادلہ ظنیہ ہیں۔ ان سے ہم قرآن کریم کا نسخ نہیں کر سکتے، قرآن کریم کے احکامات پر کوئی ترمیم و اضافہ نہیں کر سکتے کسی طرح کا بھی۔ مثالوں کی طرف آئیں ذرا، یہ سمجھ گئے ان کا موقف؟ وضو کے مسئلہ میں النیۃ فی الوضوء والغسل، ہاں وضو اور غسل میں نیت۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ وضو کا بیان ہے۔ الی آخری، جو 4 اعضاء وضو ہے۔ اور غسل کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اب وضو قرآن نے کہا یہ 4 اعضاء کے دھونے کا نام ہے۔ وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دھو لو، بازو کونی سمیت سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو، یہ وضو ہے۔ اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اس طرح غسل میں اللہ نے کہا کہ غسل کر لو، جسم پہ پانی بہا لو۔ اب جمہور کا موقف ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں ہی نیت شرط ہے، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے انما الاعمال، خاص طور پر وہ اعمال جو احکام تعبدی سے تعلق رکھتے ہوں۔ احکام تعبدیہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کی علتوں کا ہمیں علم نہیں، ان کا احکام تعبدیہ کہتے ہیں۔ احکام تعبدیہ میں نیت شرط ہے، تو جمہور نے کہا کہ جب نبی اسلام نے یہ شرط ساتھ لگا دی ہے تو وضو میں نیت شرط ہے۔ وضو حکم تعبدی ہے، غسل حکم تعبدی ہے، اس میں نیت شرط ہے۔ احناف نے کہا نہیں، اگر ہم نیت کو شرط بنائے دیں گے تو قرآن کریم پر اضافہ ہو جائے گا، وضو پر اضافہ ہو جائے گا، غسل پر اضافہ ہو جائے گا۔
اس لیے حناف کے ہاں وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں۔ ان کے ہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پانی میں ڈبکی لیتا ہے اور اعضائے وضو سارے اس کے دھل گئے تو وضو ہو گیا، کیونکہ ترتیب بھی شرط نہیں۔ دوسرا ہم یہی ذکر کریں گے ترتیب کا مسئلہ، ترتیب بھی ان کے ہاں شرط نہیں۔ تو خیر اس مسئلہ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر اعضائے وضو پر جو قرآن کریم نے ذکر کیے خبر واحد سے نیت کی شرط لگا دیں گے تو اس سے اس کا نسخ لازم آئے گا، اور اس سے اس نسخ پر اضافہ لازم آئے گا جو کہ قرآن کریم کا پر اضافہ خبر واحد سے جائز نہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، جیسے الترتیب فی اعضاء الوضو، اعضاء وضو میں بھی جمہور کا موقف ہے شرط عند الجمہور، اور اس شرط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ ایک تو یہ عام نص دلیل ہے، اور دوسرا ولم یتوضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قط الا مرتبا۔ یہ دو دلیل سامنے رکھیں۔ آیت وضو میں 4 اعضائے وضو کا بیان ہے۔ جمہور نے کہا کہ اعضائے وضو میں ترتیب شرط ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ۔ تو قرآن کریم میں کیسے آغاز کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ یہ ہے قرآن میں 4 اعضاء ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور پھر سر کا مسح کر لو اور پاؤں کو دھو لو۔ اب 4 اعضاء کو قرآن نے ذکر کیا اور اسی ترتیب سے ذکر کیا، پہلے چہرے دھونے، پھر بازو دھونے، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونے۔ اور اللہ کی جو ترتیب ہے یہی مقصود ہے یہاں پر، کیونکہ آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے اسے آغاز کیا وہیں سے آغاز کرو، اسی ترتیب سے وضو کرو۔ یہ الفاظ اگرچہ آپ نے یعنی حج کے موقع پر بولے تھے، جب آپ جا رہے تھے نا طواف کرنے کے بعد سعی کی طرف، تب آپ نے کہا تھا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، اور بعض روایات میں ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے آغاز کیا۔ تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ، تو صفا سے ہم آغاز کریں گے مروہ کی طرف، کہ اللہ کی ترتیب اس کا اعتبار رہے جو سے اللہ نے ترتیب بیان کی۔ تو ابدؤوا بما بدأ اگرچہ حج کے موقع پر الفاظ کہے گئے، لیکن یہ الفاظ عام ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں جہاں بھی ایک ترتیب آتی ہے ہم اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اسی ترتیب سے وضو کیا جائے گا، اور پھر آپ نے ہمیشہ مرتب ہی وضو کیا ہے۔ یہ ہے جمہور کا موقف۔ احناف نے کہا کہ اعضائے وضو میں ترتیب شرط نہیں، کیوں کہتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اعضائے وضو کو واو کے ساتھ جمع کیا ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ واو افعال کو جمع کرتی ہے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی۔ ترتیب کا فائدہ 2 حرف دیتے ہیں، ایک فا ایک سما۔ فا آتا ہے للترتیب مع الوصل، اور سما آتا ہے للترتیب مع الفصل۔ معلوم ہے آپ کو؟ فا الترتیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، اور سما الترتیب مع الفصل کے لیے آتا ہے، جیسے آپ سمجھیے۔ اور واو مطلق جمع کے لیے آپ کہتے ہیں جاء زید و عمر، آپ نے واو کے ساتھ دونوں کی آمد کو جمع کیا، زید اور عمر آئے، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، آپ نے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ 2 کو جمع کیا۔ ایسے ہی یہاں پر قرآن نے اعضائے وضو کو جمع کیا، یہ 4 اعضاء ان کو دھونا ہے، بس جیسے مرضی دھو لیں۔ اور کہتے ہیں اس پر اگر ہم ان احادیث سے اضافہ کریں گے قرآن کریم کے نص پر اضافہ ہو جائے گا، قرآن کریم کی نص
حکم قطعی ہے، اور یہ قطعی نہیں، یہ ضمنی دلائل ہے، ان کی وجہ سے ہم ترتیب کو واجب نہیں کہہ سکتے۔ قرآن واو کے ساتھ بس افعال کو جمع کیا تو جمع کرو بس، اس لیے اگر کوئی پانی میں ڈبکی لیتا ہے اس کے سارے اعضاء وضو دھل گئے تو وضو ہو گیا ہے، اور نیت بھی شرط نہیں، سمجھے؟ اب میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ واو جمع کے لیے آتی ہے، لیکن نبی السلام کا بیان بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے نا۔ نبی السلام کا بیان کیا ہے؟ آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جیسے اللہ نے ترتیب کہی ویسے ہی کہو، اور دوسرا آپ نے ہمیشہ مرتبہ وضو کیا، آپ نے کبھی ترتیب کی مخالفت زندگی بھر نہیں کی، صحابہ کا بھی یہی امر رہا۔ تو واو جمع ہی کے لیے آتی ہے، اور فا آتی ہے ترتیب کے لیے، جیسے جاء زید فعمر، فا کس کے لیے آتا ہے؟ الترتیب مع الوصل، یعنی زید آیا ساتھ ہی اس کے متصل امر بھی آ گیا، ایک داخل ہوا اس کے متصل بعد دوسرا آ گیا، اور ثم آتا ہے ترتیب مع الفصل کی، جاء زید ثم عمرو، ثم آتا ہے ترتیب مع الفصل کے لیے، ایک آیا اس کے بعد جا کے دوسرا آیا، ساتھ ہی متصل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جا کے آیا۔ تو حناف نے کہا فا اور ثم آتی ترتیب، اور قرآن کریم میں تو واو ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے، ہم اس مطلق جمع کے اعتبار کو خبر واحد سے ختم نہیں کر سکتے۔ خبر واحد سے اس کے ختم کرنے کا مطلب ہے قرآن کریم کی نص پر اضافہ، اور قرآن کریم کی نص پر خبر واحد اضافہ نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں۔ کیا واو؟ نہیں، واو ترتیب کے لیے نہیں آتی، عطف کے لیے آتی ہے یا افعال کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس کے ترتیب کے لیے فائدہ دینے کی وضاحت ہمیں اگر نصوص سے ملتی ہے تو ہم اس کو ترتیب پر معمول کرتے ہیں۔ جب نبی السلام کے بیان میں واو کو ترتیب کے معنی میں لیا گیا تو پھر ہم ترتیب کے معنی میں لیتے ہیں شارح کی وضاحت سے، ویسے لغوی اور اصولی اس کا استعمال مطلق جمع ہی کا ہے، اس لیے حناف نے اس کو اس کے وہی اصولی اور لغوی استعمال پر رکھا، ہم نے اس کو شارح کی وضاحت کے مطابق لیا، جمہور کا موقع ہے۔ اگلی مثال الطمانینہ فی الرکوع والسجود، یا الاطمینان کہہ لو۔ رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنا ہے، اطمینان کیا؟ پورے ٹھہراؤ کے ساتھ، کہ انسان ٹھہر جائے ایک موقع، پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور پھر رکوع سے سر اٹھائے، سجدے میں پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائے۔ اب قرآن کریم کے کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ احناف کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں رکوع اور سجدے کا مطلق ذکر ہے، اور رکوع کہتے ہیں الانحناء، جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، بس انحناء رکوع، اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھنا، بس زمین پہ پیشانی لگائی اٹھا لی، یہ سجدہ ہو گیا، یوں ہوئے یوں ہو گئے، یہ انحناء رکوع ہو گیا، یہ لغوی معنی ہے رکوع اور سجدے کا۔ جبکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں دیکھیں تو آپ نے حدیث مسیح صلاۃ میں کیا فرمایا؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، معروف حدیث ہے، ثم مسجد صحیحین وغیرہ میں، حتی تطمئن ساجدا، یہ آپ نے فرمایا کہ رکوع کرو پوری طرح اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو پوری طرح اطمینان کے ساتھ۔ یہ کس حدیث کے الفاظ ہیں؟ حدیث مسیء الصلاۃ۔ کیا مراد مسیء الصلاۃ سے؟ وہ بندہ جو برے طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، جو بہتر طریقے سے نماز، مسیء کہتے ہیں برے انداز کو، اس جلد بازی میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس کی آپ نے اصلاح فرمائی تھی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، اور فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو پورے اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو پورے اطمینان کے ساتھ۔ آپ نے بار بار اطمینان کا ذکر کیا۔ اس سے جمہور کا موقف ہے کہ نماز کے تمام افعال میں اطمینان رکن ہے، اور آپ کا مزید یہ کہنا بھی ہے
لا تجزی صلاۃ احدکم حتی یطمئن کے لفظ ہے یا یعتدل کے لفظ، وہ کما قال فی الرکوع والسجود۔ اس کے مفہوم میں روایت الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ فرمایا کہ اس کی نماز کفایت نہیں کرتی جو انسان رکوع یا سجدے میں اعتدال اور اطمینان کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اب قرآن کریم کے ارکعوا واسجدوا کی تفسیر نبی علیہ السلام کے الفاظ نے کی اور آپ کے فعل نے کی۔ آپ کے ہاں اس قرآن کریم کے الفاظ سے مراد کیا ہے؟ پورا اطمینان کے ساتھ رکوع و سجدہ، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع و سجدہ۔ احناف نے کہا یہ جو آپ یہاں سے لے رہے ہیں یہ اس نص پر اضافہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ارکعوا بس جھکو، اسجدوا بس پیشانی زمین پہ رکھو۔ قرآن نے تو اطمینان کا نہیں کہا، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اطمئنوا فی الرکوع واطمئنوا فی السجود، قرآن نے تو ایسا کہا ہی نہیں، بس کہا ارکعوا واسجدوا۔ تو رکوع سجدے میں اتنی مقدار کافی ہے، جھکو یا پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ اضافی و مستحب کہہ سکتے ہو، اضافی کو وجوب میں اور فردیت میں قرآن کے مقام پہ نہ لے کے آؤ، وہ اضافی فردیت خبر واحد سے، اس کو ثانوی حیثیت دو۔ ثانوی حیثیت کیا؟ اس کو مستحب کہہ دو، زیادہ سے زیادہ کمال کہہ دو، اس کو فردیت میں قرآن کے الفاظ کا مقام نہ دو، قرآن کریم پر وہ اضافہ ہو جائے گا، نسخ ہو جائے گا قرآنی حکم کا۔ قرآن نے کہا اس حد تک کافی ہے اور تم اضافہ کر رہے ہو۔ یہ ظلم کیا نصوص کے ساتھ اس قوم میں۔ اسی طرح جو معروف مسئلہ ہے مختلف فی نماز میں قرات کا، القراءۃ فی الصلاۃ، اس میں قرآن نے کیا کیا؟ فقرؤوا اور سنت میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب قرآن کریم میں مطلق قرات کا ذکر ہے اور خبر واحد میں قید ہے۔ جمہور کا موقف آپ جانتے ہیں، امام شافعی کا موقف، اس میں چاروں ائمہ کا موقف تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، لیکن سارے ائمہ ہی سورۃ الفاتحہ کو کچھ نہ کچھ اعتبار دیتے ہیں سوائے امام ابو حنیفہ کے۔ امام شافعی کا تو موقف ہمارا اہل حدیث کا موقف ہے کہ کسی بھی نماز میں وہ امام ہو، وہ منفرد ہو، وہ مقتدی ہو، بغیر سورۃ الفاتحہ کے کفایت نہیں کرتی، اور ان کی دلیل لا صلاۃ، اس میں عموم ہے، کوئی نماز نہیں۔ لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، لا نفی جنس کے لیے آتا ہے اور نفی حقیقت کے لیے آتا ہے۔ اصل میں جب لا کسی فعل پر داخل ہو نا یا کسی لفظ پر داخل ہو تو پہلے تو نفی وجود ہوتا ہے اس میں، یا نفی ذات، کیسے آپ کہتے ہیں نا لا رجل فی الدار، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ گھر میں کوئی آدمی نہیں، رجل کی آپ کی نے ذات اور وجود کی نفی کر دی۔ تو جب لا کسی لفظ پہ داخل ہو تو وجود اور ذات کی نفی کرتا ہے۔ لا کا حقیقی معنی یہ ہے، لا رجل فی الدار، آدمی کوئی گھر میں ہے ہی نہیں۔ لیکن جب کسی بندے نے ظاہراً نماز پڑھی ہے، ظاہراً نماز پڑھی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، آپ کہتے ہیں لا صلاۃ، آپ نماز کے وجود اور ذات کی نفی نہیں کر سکتے، تو نماز تو دیکھنے میں موجود ہے، نماز تو پائی گئی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے پھر لوٹنا پڑے گا دوسرے معنی کی طرف، وہ ہے نفی الصحہ۔ اگر نفی وجود ممکن نہ ہو پھر ہم لوٹتے ہیں نفی الصحہ کی طرف، اے لا صلاۃ نفی الصحہ والاجزاء۔ یہ اس کے بعد لا کا حقیقی معنی یہ ہے کہ تو کیا معنی ہوگا؟ لا صلاۃ صحیحۃ ولا مجزئۃ الا فاتحۃ الکتاب، کیونکہ نماز حصی طور پر موجود ہے، ہم نماز کے وجود اور ذات کی نفی نہیں کر سکتے، جیسے یہاں ہم نے نفی کی تھی، یہاں پر تو وجود کی نفی آسان تھی، لیکن لا صلاۃ میں ہم نماز کے وجود کی نفی نہیں کر سکتے، نماز کا وجود موجود ہے،
اب دوسرا معنی کیا ہوگا کہ نماز کا وجود تو ہے لیکن یہ شرعی صحیح اور کفایت کرنے والا وجود نہیں، اشارے کے ہاں معتبر وجود نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، دیکھنے میں وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے لیکن وہ معتبر نماز نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز ہے، تو ڈھانچہ معتبر نہیں، اشارے کی شرائط بھی معتبر ہے۔ تو دوسرا معنی کی طرف لوٹیں گے، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ جب اس معنی امکان ہو تو اسی معنی کو، یہ لا کا حقیقی معنی، امام شافعی کے ہاں دیگر ائمہ کے ہاں یہی معنی ہے، نفی صحت۔ اور تیسرا مجازی معنی ہے نفی کمال کا، لا صلاۃ کاملۃ الا بفاتحۃ۔ یہ معنی احناف مراد لیتے ہیں، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی، اور جب مجازی معنی مراد لینے کی کوئی دلیل نہ ہو تو باطل ہوتا ہے اس معنی مراد لینا۔ خود ہی تعویل کر لی لا صلاۃ کاملۃ، یہ مجازی معنی، یہ حقیقی معنی ہے ہی نہیں۔ حقیقی معنی دونوں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، پہلے نفی وجود ہے، وہ ممکن نہ ہو، وجود ہو تو پھر نفی صحت والی اجزاء ہوتا ہے۔ جب یہ ممکن ہے تو ہم مجازی معنی کی طرف جا ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا لا صلاۃ کاملۃ۔ یہ معنی کیوں لیا؟ تاکہ قرآن کریم کے ساتھ تعارض نہ ہو ان کی نظر میں۔ کہتے قرآن کریم میں تو مطلق قرات ہے، آپ اس کے ساتھ اس کے پہلو میں آپ سورۃ الفاتحہ کو فرض اور رکن کہہ دیں گے، تو آپ نے قرآن کریم کے مطلق کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ یعنی خبر واحد کے ساتھ ایک نسخ اور نسخ پر اضافے کا آپ نے درجہ دے دیا۔ اگر یہ حکم مراد ہوتا تو قرآن کہتا ہے فقرؤوا بفاتحۃ الکتاب، قرآن نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور ما یہ عموم کے لیے اور مطلق دلالت کے لیے آتا ہے، اور آپ نے ایک قید لگا دی، یہ قید ظنیت میں ہے، وہ قطعیت میں حکم شرعی ہے، اور ظنی خبر قرآن کریم کی قطعی حکم کا یا قطعی دلیل کا معارضہ نہیں کر سکتی، خود معارضہ کہہ دیا۔ اور پھر ان کے ہاں کتنی قرات کافی ہے؟ ایک سورت پڑھ لو یا 3 آیات پڑھ لو یا کوئی لمبی آیت پڑھ لو، یعنی اپنی رائے کے ساتھ ما کی تقیید کر لی، اضافہ کر لیا قرآن کے اضافے پر۔ لیکن خبر واحد نبی الاسلام کے فرمان کے ساتھ جو صحیحین میں، اور یہ ایک نہیں بہت سی حدیث آپ جانتے ہیں، اس کو قرآن کریم کا بیان نہیں ماننا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جو ائمہ کی آراء ہیں، اس میں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی نماز، جو ہماری رائے ہے، وہ امام ہو، وہ امام کے پیچھے کھڑا مقتدی ہو، نماز سری ہو جہری ہو جیسی بھی ہو، منفرد ہو، معموم ہو، امام ہو، کوئی بھی نماز ہو، صلاۃ جنازہ ہو، صلاۃ وتر ہو، صلاۃ تسبیح ہو یا صلاۃ کوئی بھی صلاۃ، ہر صلاۃ کی نفی ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہی نماز صحیح ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ امام مالک کا موقف ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا فرض ہے، لیکن جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، پھر امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ منفرد اور امام کے لیے وہ قرات فاتحہ کو فرض کہتے ہیں، منفرد اور امام کے لیے قرات فاتحہ کو فرض کہتے ہیں، لیکن جب مقتدی سری نماز میں امام کے پیچھے پھر وہ فاتحہ پڑھے، جہری میں نہ پڑھے۔ امام کا احمد کا موقف تھوڑا سا امام مالک سے مختلف ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ امام اور منفرد کے لیے سورۃ الفاتحہ فرض ہے، لیکن مقتدی اگر وہ سری نماز میں امام کے پیچھے تو امام کے ساتھ وقفات میں پڑھ لے، اور یہ پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے، لازم نہیں۔ امام مالک یہاں پر پڑھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ امام مالک کا احمد کا فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ وہ وقفات میں، جب امام خاموش ہوتا تب پڑھ لے، اور جب وہ جہرن بول رہا ہو تب نہ پڑھے، اور یہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو تینوں ائمہ نے سورۃ الفاتحہ کو اعتبار دیا ہے، جیسے بھی تھوڑا سا اختلاف کیا، اس کو معتبر مانا ہے، اس کو قرآن کریم کی تفسیر مانا ہے، اس پر اضافہ کیا ہے کیا، اور اس کو نسخ کیا ہے کہ اس کو باطل نہیں کیا۔ اور امام حنیفہ کا موقف ہے کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ وہ فرض نہیں، مطلق قرات فرض ہے، بس مطلق قرات کہ کچھ بھی قرات کرو، سورۃ الفاتحہ وہ فرضیت نہیں رکھتی، وہ قرآن کریم کے الفاظ پر اضافہ ہو جائے، کسی کے لیے بھی نہیں فرض ہو، نہ مقتدی کے لیے، نہ امام کے لیے، نہ منفرد کے لیے۔ سری جہری کا کوئی چکر ہی نہیں۔ یہ آج کل جو حنفیوں کا موقف ہے وہ اپنے امام سے تھوڑا مختلف ہے، ان کے امام کا جو اصولی موقف ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے قائل ہے، یعنی وہ اس کو فرض کہتے ہی نہیں کسی کی نماز۔ ہاں اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مستحب کہہ دو، فرض نہ کہو واجب کہہ دو، مختلف اقوال ہیں، اس کو کیا کہیں، کچھ فرض کہتے ہیں، کبھی واجب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، پھر آگے مختلف اقوال ہیں۔ تو اصل اختلاف کہاں تھا
کہ قرآن کریم کے الفاظ پر خبر واحد اضافہ نہیں کر رہے. قرآن کریم نے ایک حکم دیا اور فارغ ہو گیا. اب خبر واحد ایک نئی چیز لے کے آئی ہے تو قرآن کریم پر اضافہ ہو جائے گا, اور قرآن پر اضافہ خبر واحد کیسے کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اس کا تعلق رات کی نماز کی قراءت سے ہے, جس میں اللہ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. صاف سی بات ہے. اس میں اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ آپ نصف رات ثلث رات تک قیام کرتے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ آپ پوری طاقت نہیں رکھ سکتے حق القیام ادا کرنے کی, تو جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اس میں رات کی نماز میں لمبی قرات کا اللہ نے ذکر کیا. سورۃ الفاتحہ کا اس میں کہاں سے چکر آ گیا؟ تو سورۃ الفاتحہ سے اضافی قرات کا ذکر ہے کہ اضافی آپ ثلث اللیل تک, نصف اللیل تک, نصف اللیل ثلث اللیل تک بندہ سورۃ الفاتحہ تو نہیں پڑھتا رہتا. اس میں اضافی قرات آپ تو کئی پارے کئی صورتیں لمبی ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں. سورۃ البقرہ اور پھر سورۃ النساء اور پھر آل عمران اور مائدہ, آپ ایک رکعت میں 4 صورتیں, ہمارے یہاں 7-8 پاروں کی آپ جمع کر جاتے ہیں. تو یہ مراد ہے رات کی نماز میں قرات. اصل تو قرآن کا یہ منطوق ہے, اس کو کہاں سے الجھا کہ کہاں سورۃ الفاتحہ کے خاتمے پر اترا یہ قوم. ایک دو مثالوں کی طرف اور اشارہ کر دیں. مثالوں میں آپ کو ایک دے چکے ہیں پہلے بھی, وہ کیا؟ التغریب علی جلد الزانی بالبکر. ہاں جی, وہ دونوں حقیقی اور اس کو کاملہ لینا مجازی ہے, لیکن ان میں ترتیب ہے. پہلے نفی وجود ہوتا ہے, پھر نفی الصحہ ہوتا ہے. الزانی البکر, اس میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ الزانی تو الزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, اور بالاتفاق یہ سزا زانی بکر کی ہے, غیر شادی شدہ زانی کی, غیر شدہ شادی زانی کی یہ سزا ہے. اور حدیث میں آیا کہ البکر بالبکر جلد 100 و تغریب عام. اگر دونوں طرف غیر شادی شدہ ہوں, مرد و عورت, وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کی جلاوت نہیں. تو اس میں امام شافعی اور احمد کا یہی موقف ہے کہ غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ زنا کرے تو ان کی 2 سزائیں, 100 کوڑے بھی اور 1 سال کی جلاوت بھی ہے. امام مالک کا موقف ہے کہ مرد کی سزا ہے جلاوت نہیں, عورت کو جلاوت نہیں کی سزا نہیں دی جائے گی. اس کو باہر نکالا تو وہ مزید فتنوں میں پڑ سکتی ہے. تو ان کی بات صحیح نہیں. اول تو یہ الفاظ عام ہیں, بلکہ بعض روایات میں ہے یجلدان 100 ویغربان عاما. بعض الفاظ یہ بھی ہیں, بعض روایات کہ مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑ مارے, دونوں کو جلاوت ان کے لیے 1 سال کے لیے, دونوں کے لیے ذکر ملتا ہے. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے لیے محفوظ مقام مہیا کرے اس کی جلاوطنی کے لیے, جو اللہ کی سزاؤں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مشکل نہیں, اس کے آگے تفصیل ہے باری, ہم اس میں نہیں الجھنا چاہتے. پھر امام مالک کا موقف ہے کہ یہ تقریبی عام کی سزا مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. احناف کا موقف ہے صرف سزا ایک کے جلد میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا کیا, قرآن کے ہم نے آج ذکر کی فجلدوا کل واحد میں, وہ آپ جانتے آئے میں آتا جلد. قرآن کریم میں صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے, صرف 100 کوڑوں کا. اس پر آپ اضافہ کریں گے خبر واحد سے تو قرآن کے نص پر اضافہ ہو جائے گا. یہ اضافے والی کون سی بات؟ کہتے ہیں اسے نسخ لازم ہے. نسخ کون سا لازم ہے؟ قرآن کریم کا حکم تو باقی ہے, میات جلدہ کو تو ختم نہیں کیا گیا, اور تقریباً یہ تو صحیحین کی روایات, ان کو کیسے نظر انداز کر دیا گیا؟ تو یہ ہے کہ نص پر اضافہ ہی نسخ ہے ان کے. ایک اور مثال دیکھیے, جیسے قرآن کریم میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان. مالی معاملات میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, مالی معاملات میں تم 2 مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان. اور حدیث میں آتا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالشاہد مع الیمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ قسم پہ فیصلہ کیا مالی معاملات میں۔ اب قرآن میں ہے کہ بس 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہوں کے ساتھ ہی مالی معاملات میں فیصلہ کرو، 2 گواہ بناؤ مالی معاملات میں، ان پر فیصلہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم کو بھی معتبر مانا ہے۔ اور عام جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں کہ مالی معاملات میں اگر 2 گواہ نہیں، ایک گواہ ہے، جیسے کسی نے دوسرے سے قرض لیا اور مقروض مکر گیا، وہ کہتا ہے میں نے کوئی قرض نہیں لیا، جو قرض دینے والا ہے وہ ایک گواہ لے آیا، اب اس کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے، تو دوسری جگہ پر اس کی قسم کفایت کرے گی، اسے قسم اٹھوائی جائے، قاضی اس قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اس کے حق میں۔ احناف کے ہاں الشاہد مع الیمین پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں قرآن کا واستشہدوا الشہیدین من رجالکم، 2 گواہ بناؤ، یہ قرآن کی نص ہے جو قطعی ہے، اور اس پر خبر واحد سے اضافہ یہ نص پر اضافہ ہوگا جس کو نص کہتے ہیں، اور خبر واحد قرآن کریم کے عموم یا قرآن کریم کی الفاظ کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا الزیادہ علی النص کا پورا مسئلہ، اس کی وضاحت آپ کے سامنے۔ تو یوں بعض الفاظ پر کچھ اضافوں کو جو اضافے اسی نص سے متعلقہ ہیں، اسی نص سے متعلقہ کوئی نئی جنس نہیں ہوتی اور اس میں نص کی مخالفت نہیں ہوتی، تو وہی قول راجح آپ ذہن میں رکھیں کہ جب نص پر اضافہ ایسا ہو جس میں نص کی مخالفت نہیں، جس میں نص کی مخالفت نہیں، اور وہ اضافہ بس کیا ہے، اس میں مطلق کو مقید کیا گیا، عام کو خاص کیا گیا، یا کسی شرط یا صفت کا اضافہ کر دیا گیا، تو اس کو اضافے کو نص کے پہلو میں قبول نہیں کر لیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلی نص کا ابطال لازم نہیں آتا، اس سے پہلی نص کا ابطال لازم نہیں آتا۔ دونوں پر ایک ساتھ عمل ہو رہا ہے تو دونوں پر ایک ساتھ عمل کر لی جائے گی۔ ایسے اس مثال میں 2 گواہوں پر بھی فیصلہ کرو اور بالشہادۃ مع الیمین پر فیصلہ کرو، دونوں میں تعارض کیا ہے؟ چلے کافی ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔